سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ بیان کیا، قرآن اور تاریخ انسانیت انہی واقعات سے بڑھی ہوئی ہے کہ یہ دنیا ایک میدان جنگ ہے جس میں حق والے اور باطل والے دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اتار دیا، اور یہ کشمکش شروع سے جاری ہے اور آخر تک رہے گی۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولا بھی، شروع سے لے کر یہ آ رہی ہے، قیامت تک ختم نہیں ہوگی۔ اب یہاں معاملہ آیات متشابہات جیسا ہے، یہ دنیا محکمات کی نہیں کہ صاف ظاہر ہو جائے یہ حق والے ان کو انعام مل رہا ہے، یہ برے ان کو سزا مل رہی ہے۔ یہاں معاملہ عجیب و غریب ہے، کبھی حق والے جیت جاتے ہیں اور کفار اور بے دین مغلوب ہو جاتے ہیں، اور زیادہ یہی ہوتا رہا کہ بے دین جو ہے نا وہی ظاہری لحاظ سے غالب آتے ہیں، نیک لوگ یا مارے جاتے ہیں یا مصیبتیں سچ سے زندگیاں گزارتے ہیں۔ تو جیسے آیات متشابہات سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، اس صورتحال سے بھی زیادہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، اس کے فرشتے کہاں ہیں، کہ دین اگر سچا ہے تو یہ مغلوب کیوں ہے اور ظالم جو ہے غالب کیوں ہے۔ تو اس کے بارے میں سید صاحب رحمۃ اللہ نے ساری بات سمجھائی کہ اگر تو نظر اسی دنیا تک رہے کہ مرنے تک جو وقت ہے بس یہی دنیا ہے، اس کے بعد قصہ ختم ہے، پھر تو پریشان ہی ہونا کہ حق پر چلنے کا کیا فائدہ یار، مالی طور پر بھی ہم غریب ہیں، دکھ بھی سچ ہیں، اس دین پر چلنے سے کیا ملا ہمیں۔ اور اگر نظر ذرا وسیع ہو جائے، افق بلند ہو جائے اور آدمی دور تک سوچے، دور اندیش ہو جائے کہ یہ زندگی جو یہاں ہم گزار رہے ہیں یہ تو آنکھ جھپکنے کے برابر بھی نہیں اس دنیا کے مقابلے میں جو آگے آنے والی، جو ختم ہی نہیں ہوگی۔ جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں حدیث پاک میں آتا، آپ نے اس طرح کہا کہ جیسے انگلی کوئی سمندر میں ڈبو کر نکال لے تو انگلی کے سرے پر جو پانی لگتا ہے وہ اور دوسری طرف جو سمندر ہے کوئی نسبت ہے ان میں؟ فرمایا یہ دنیا جو ہے آخرت کے مقابلے میں بالکل ایسی ہے جیسے انگلی کے سرے پر لگا ہوا پانی، مگر چونکہ یہ نقد ہے، بل تحبون العاجلہ، نقد کے پیچھے لوگ پڑ جاتے ہیں کہ اب تو آرام سے عاقبت کی خبر خدا جانے، اب تو آرام سے گزرتی۔ یہ ہے شیطانی چکر جس میں پھنس جاتے ہیں، مگر اللہ کے نیک بندے جو بلند پرواز ہوتے ہیں اس جال میں نہیں پھنستے، اونچا اٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کو خوش کریں گے، جنت لیں گے، وہ اس میدان میں جیتتے ہیں۔ وہ دنیا میں اگر مارے بھی جائیں جیسے اصحاب الاخدود آگ میں جلا دیے گئے تو وہ کہتے ہیں جسم ان کے جل رہے تھے مگر روحیں خوش، وہ چھلانگیں لگا رہی تھیں، رقص کر رہی تھیں کہ ایک آدھ منٹ کی تو بات ہے۔ جب حدیث پاک میں ہم پڑھتے ہیں کہ آپ نے ایک سردار کے کہنے پر کہ ہمارے علاقے میں آپ مبلغ بھیجیں، ہم دین سیکھنا چاہتے ہیں، بھیج دیے 70 آدمی، اور ان کو ایک خط بھی دیا کہ راستے میں جاتے جاتے فلاں سردار کو میرا یہ خط پہنچا دینا، آگے جا رہا ہے نجد کی طرف۔ تو ساتھی نے کہا میں چاہتا ہوں یار اس کو خط پہنچاتا ہوں، خط لے کر گئے، اس نے جب وہ خط دیکھا تو نامراد نے کوئی جواب دینے کی بجائے ایک آدمی کو اشارہ کیا، اس نے پیچھے سے جو نیزہ تھا نا اس صحابی کے طرف پشت سے وہ اس کے اندر داخل کر دیا، خون کا پھوارا پھوٹا۔ صحیح بخاری میں اس نے حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ کہا فوز تو رب الکعبہ، کعبے کی رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا، میری تو مراد پوری ہو۔ اب ایک کافر کہتا میرے اسلام لانے کا سبب صرف یہ فکرہ بنا، میں نے سوچنا شروع کیا یار کیا اس کو مراد ملی اور کیا یہ کامیاب ہوا، نہ اس کو فکر ہے کہ بچے یتیم ہو گئے، عورت بیوہ ہو گئی، میری زندگی ختم ہو گئی، یہ کہتا کعبے کے رب کی قسم میں مراد پا گیا۔ اسی تلاش میں مدینہ منورہ گیا، وہ کافر کہتا بعد میں تو صحابی رسول بن گیا، تو حضور سے جا کر میرا تو پتہ چلا کہ تم اس دنیا کی فانی زندگی میں ہی الجھے رہتے ہو کہ یہاں کی سوچتے رہتے تھے، یہ تمہیں یہی بات نظر آتی کہ یہ گھاٹے کا سودا، اگر پتہ چل جائے کہ یہ تو ایک خواب ہے جو یہاں دیکھ رہے ہیں، جس کو ہم موت کہتے ہیں، جب آتی ہے تو یہ خواب ختم ہو جاتا، حقیقت کھل جاتی ہے کہ کہاں ہیں وہ مکانات اور کوٹھیاں اور بنگلے اور بال بچہ جس کے پیچھے میں پڑا ہوا تھا، کچھ بھی نہیں ساتھ جاتا پھر۔ تو اسلام لے آنے کا سبب کہتا صرف اس اللہ کے بندے کا یہ جملہ ہوا کہ کعبہ کے رب کی قسم میں مراد پا، مگر یہ کہہ تو وہی سکتا نا جو اللہ کے دین میں بالکل فنا ہو جائے اور آخرت اس کے سامنے ہر وقت گھومے۔ وہ ہر وقت جیسے ایک صحابی رسول علیہ السلام سے آپ نے پوچھا کہ بھائی تم نے صبح کس حال میں کی، کہنے لگا الحمدللہ مومن، فرمایا ہر شے کی کوئی علامت ہوتی، تم اپنے ایمان کی علامت بتاؤ، کیا نشانی ہے تمہاری؟ اس نے کہا اللہ کے رسول بالکل ہر وقت میرے سامنے ایسے ہے جیسے دوزخی چیخ رہا ہے اور میں ان کی چیخیں سن رہا ہوں۔
جنتی خوشیاں منا رہے ہیں اور میں ان کی نعمتیں دیکھ رہا ہوں۔ پھر میں ہاں یہی صاف ایمان ہے۔ تو جب اس حد تک آدمی پہنچ جاتا، قرآن پڑھ قرآن کا کوئی صفحہ سطر آخرت کے ذکر سے خالی ہے؟ آپ دیکھیں گے کسی نہ کسی بہانے سے اللہ تعالیٰ بات یہاں ہی لے آئے گا۔ طلاق نکاح کے مسئلے بھی ہوں گے، اس میں بھی آئے گا کہ یاد رکھو تم نے ایک دن اللہ سے ملنا ہے، وہاں کہے گا ہاں، تاکہ خاوند بیوی بھی آپس میں اگر ظلم و زیادتی کریں سوچتے رہیں کہ اللہ دیکھ رہا، ان اللہ کان علیٰ کبیرہ۔ تو ہر جگہ تجارت کی بات سن لیں، گھر میں کوئی آدمی اجازت لے کر جاتا، وہاں کہا عورتیں ہیں، اگر تاڑ تاڑ کر تم دیکھنا شروع کرو گے تو جان لو اللہ جان رہا، تم نے اللہ کے پاس جانا۔ تو یہ بات اس طرح قرآن مجید میں سمائی ہوئی ہے جیسے پھول کی پتیوں میں خوشبو سمائی ہوتی، کوئی جگہ خالی نہیں، یہ ٹارگٹ سامنے ہے، حساب ہونے والا تمہیں۔ اس لیے جو لوگ قرآن کو پڑھتے تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس وقت نہ کوئی کتاب اور دی لوگوں کو، نہ کوئی مدارس، نہ جامعات، صرف یہ قرآن تھا جو بار بار سنایا گیا۔ بڑے بڑے مجرم، تو یہی سید صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر تو تم تھوڑی دور تک ہی دیکھو گے بس اپنے پاؤں کے انگوٹھوں تک کہ دنیا میں کیا ملتا ہے، پھر تو دین نہیں آئے گا۔ اور اگر ذرا اس سے آگے سوچو گے کہ یہ تو بات ختم ہو جانے والی ہے، دکھوں میں بھی رہوں گا، دکھ کب تک رہیں گے، موت آ جائے ختم ہو جائیں گے، مگر آخر میں جو سلسلہ شروع ہوگا پھر خوشیاں، ان خوشیوں کی بھی کوئی انتہا نہیں، اور اگر مصیبت میں پھنس جائے تو اس بلا سے بھی چھوٹنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے نا کہ اس میدان جنگ میں فتح اور شکست جب اس دنیا میں جو ہوتا ہے اس کو دیکھ کر نتیجہ نہیں نکالنا چاہیے، یہ نتیجہ نکلے گا اگلی دنیا میں۔ اور اللہ کے فرشتے اور نیک لوگ جو ہیں ان کی دعائیں اہل ایمان کے ساتھ ہیں، وہ شاباش دیتے ہیں۔